دوستوں السلام علیکم۔ موت اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اس کے باوجود کہ دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ہم اس سے بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ابھی ایک بہت ہی مشہور و معروف فلم اسٹار اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ذرا ان کے اس ویڈیو کو دیکھیے، اور اس ویڈیو میں جو وہ میسج دے رہے ہیں اس پہ ہم تھوڑا ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، سب کچھ پا کر بھی حاصل زندگی کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ پا کر بھی حاصل زندگی کچھ بھی نہیں، کمبخت جان کیوں جاتی ہے جاتے ہوئے۔ پتہ نہیں کہاں لے جائیں گے، کون لے جائے گا، جیسے ساتھ لے جائیں گے۔ اینی وے، ہیومن نیچر ہے کہ اکٹھا کرتے رہو۔ لو یو آل، ٹیک کیئر، انجوائے دا لائف۔ سب کچھ پا کر بھی حاصل زندگی کچھ بھی نہیں، بہت ہی ڈیپ فلسفی ہے یہ، اور یہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ یہ اس انسان کے لائف ایکسپیرینس کو شو کر رہا ہے جو ایک بہت بڑا سپر اسٹار رہ چکا ہے۔ اپنی زندگی کے آخری حصے میں جب وہ ریفلیکٹ کرتا ہے تو اس پوئم کے اندر اس کو ایک میننگ سمجھ میں آتی ہے، اس پوئم سے وہ اپنے آپ کو ریلیٹ کر پاتا ہے اور وہ اس چیز کو ایکسپریس کرتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو چیپٹر 57 سورہ حدید میں جو آیت 20 سے 25 تک ہے، اس میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپریس کیا ہے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا آپ کو دکھ رہی ہے، آس پاس ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ دنیا از نتھنگ مور دین پلے، امیوزمنٹ، لگژری، میوچول بوسٹنگ اینڈ کمپٹیشن ان ویلتھ اینڈ چلڈرن۔ بس یہی یہ دنیا ہے۔ لیکن جو اس دنیا میں رہنے کا جو اصل پرپس ہے، اس کا علم اسی وقت آپ کو ہوگا جب آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، جب آپ اپنے کریٹر سے نزدیکی بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ کیسے آتی ہے؟ سنسیئرٹی سے آتی ہے اور نیک عمل کرنے سے آتی ہے نا؟ تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں جب حساب کتاب ہوگا تو ہر ایک انسان اپنے عمل کے اعتبار سے اس کا حساب لیا جائے گا، کس نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، کس نے کتنے برے کام کیے ہیں، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس دنیا سے جو بھی لوگ جاتے ہیں وہ اپنے عمل کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور دھرمیندر جی کی جو یہ بات ہے جو انہوں نے بتائی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ مطلب اس پہ اگر آپ ریفلیکٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو بھی آپ فیم ہے، پیسہ ہے، پاور ہے جو حاصل کرتے ہیں، وہ شارٹ لیوڈ ہے، ایک وقت یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو چیز باقی رہے گی وہ یادیں ہیں لوگوں کے ساتھ، جن یادوں میں آپ نے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی، جن یادوں کو یاد کر کے لوگ خوش ہوں گے۔ ذرا سوچئے، آپ اپنی زندگی میں وہ کتنے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن، آپ کے دوست، آپ کے امپلائر یا آپ کے انڈر جو کام کرتے ہیں، وہ ان کے اندر خوشی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کتنے لوگوں کے لیے باعث رحمت ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو باقی رہ جائے گی۔ رہی بات آپ کے اینیملسٹک ڈیزائر کی، وہ آپ ہی کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ بہت سارے اور فلم اسٹار ہیں جن کی زندگی سے کو اگر ہم دیکھیں تو ریفلیکٹ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن چیزوں کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں یا جن چیزوں کو مومنٹریلی وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے۔ ایک زمانے میں راجیش کھنہ صاحب سپر اسٹار ہوا کرتے تھے،
اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے تھا، مطلب لوگ کہتے ہیں، آئی ایم ناٹ شیور ہاؤ دس از ٹرو، کہ اوپر آقا نیچے کاکا، اپنے آپ کو وہ کاکا کہتے تھے، لوگ کہتے تھے ان کو کاکا. ان کی ایک بڑی فالوئنگ تھی. ایک زمانے میں ان کے اندر بڑا ایروگینس آ گیا. اور خیر اگر کوئی ایسی بات ہے جو ٹرو نہیں ہے تو اللہ معاف کرے، لیکن ایسا لوگ بتاتے ہیں، مطلب جو انڈسٹری میں ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. جو بھی ہماری ذات کے اندر سیٹنک ٹینڈنسیز ہیں، بھلے آپ ریلیجیس ہوں یا نہ ہوں، شیطان کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہوں، لیکن یہ جو نگیٹو کوالٹیز ہیں، جن کے اندر نگیٹو انرجیز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو کسی حد تک دوسروں سے سپیریئر سمجھنے لگتے ہیں. آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ کی ذات سے، آپ کے ہاتھ سے دوسروں کے قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے. نعوذ باللہ، آپ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں. تو پھر آپ کو یہ جو ویڈیو ہے دھرمیندر جی کی، اس سے نصیحت لینی چاہیے کہ وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر میں ریمائنڈ کروں گا چیپٹر 57 سورہ حدید ورس 20 to 25. اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کا خلاصہ، کامیابی اور ناکامی کا راستہ بہت ہی خوبصورت انداز میں، اس انداز میں کہ ایک عام انسان کو سمجھ میں آ جائے، اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے. امید ہے ہم ایک دوسرے سے اور زندگی سے اور اللہ کی کتاب سے نصیحت حاصل کریں، اور ایک دوسرے کے لیے رحمت بنیں، زحمت نہ بنیں، اور خود بھی کامیاب ہوں انشاءاللہ، اور دوسری کی بھی کامیابی کا ذریعہ بنیں. السلام علیکم.